119 جنوبی کے غیور مسلمانوں، ایمانداری سے بتاؤ، میں ذمہ داری سے بات کر کے جا رہا ہوں، اور دی ریکارڈ میری بات ساری کی ساری میرے عزیزوں محفوظ ہو رہی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، گھروں میں جا کے اپنے بچوں کی زندگی دیکھو، اپنی بچیوں کی زندگی دیکھو، اپنی لگائیوں کی گھر والیوں کی زندگی دیکھو، اپنے ماں باپ کی زندگی دیکھو۔ رب اکبر کی قسم ہے، تمہیں قرآن کی آیتوں میں تو اسلام نظر آئے گا، ہماری گھریلو اور کاروباری زندگی میں اسلام کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ بے شک میرے عزیز و سرگودے کے غیور مسلمانوں، گرد و نواز سے آنے والوں، یا تمہیں سچ کڑوا سننا پڑے گا۔ خدا پاک کی قسم، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں ہمارا جو بھی قدم اٹھ رہا ہے ناکامی کی طرف لے کے جا رہا ہے، خدا کی ناراضگی کو زمین کے اوپر لے کے آ رہا ہے، جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے الہ العالمین، جب آپ ناراض ہوتے ہیں تیری ناراضگی کی کیا نشانیاں؟ قوموں پر عذاب بھیج دیتا ہے، شکلیں بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، پھولیے بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، زلزلے بھیجتا ہے۔ فرمایا نہ موسیٰ ایسا کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ میری مشیت ہے، چاہے میں نیکوکاروں پہ زلزلہ لے آؤں یا گناہگاروں پہ لے آؤں۔ الہ العالمین عبد الحنان کو بتلا دے، 119 میں جائے گا، مدینہ العلم میں جائے گا، اپنی دھیوں بیٹیوں بہنوں کے پاس جائے گا، اپنے بھائیوں کے پاس جائے گا، عقیدت مندوں مریدوں کے پاس جائے گا۔ وہ جا کے کیسے بتلائے اللہ کی ناراضگی، اللہ کے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام 3 نشانی ہے۔ فرمایا جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں، بے موسمی بارشیں برساتا ہوں، بے وقوفوں کو حکومت دے دیتا ہوں، اور بخیلوں کو پیسہ دے دیتا ہوں۔ جب یہ تینوں چیزیں تینوں لوگوں کے پاس چلی جائیں تو سمجھ لو اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ اتنے موٹے موٹے گڑے پڑ رہے ہیں میرے عزیزوں، 10 سال کے بعد جاللہ باری ہوتی تھی، یا تو دوسرے دن ہو رہی ہے۔ راہ سلمی صاحب میں میرے عزیزو سفر میں میرے عزیزو پتہ نہیں فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں ہمیں ایک تبصرہ سا کر رہے تھے۔ میں نے کہا سلمی صاحب یہ بے موسمی بارشیں نہیں، بڑی نکتہ دان ہے، بڑی عجیب بات کہہ دی، محسن العلماء ہے۔ کہہ لیں گے مولانا جب گندم تیار ہوئی تب اللہ نے گڑے برسا دی ہے، بام کی فصل تیار ہو رہی ہے اللہ اب گڑے برسا رہا ہے، تو اب بھی لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ٹون لگانے والوں کو، سگڑی کھانے والوں کو، مال نہ کھانے والوں کو، دسہری کا شوق رکھنے والوں کو پھلوں سے مٹھاس چلی گئی، زندگیوں سے مٹھاس چلی گئی، کردار ہمارے گندے ہو گئے، اخلاق ہمارے کڑوے ہو گئے، اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ حکومتیں بے شک ہمارے سے راضی، لیکن اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ 4 بچوں کا باپ، اور بچے بھی نوکری ملازمت پیشہ سرکاری ملازم، پھر بھی 4 بچوں کا باپ، کپڑے میلے کو سہلے لے کے پھر رہا، اسے اس کی مرضی کے مطابق روٹی نہیں مل رہی، مرضی کے مطابق اسے چائے نہیں مل رہی، اب بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ جو باپ کا نہ بنا وہ خدا کا کیسے بنے گا؟ جو ماں کا نہ بنا وہ خدا کا کیسے بنے گا؟ اور میرے پیاروں کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے؟ اور میرے عزیزو آپ کو اپنے چہروں پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ اپنی نسل و عقلوں پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ آپ کا میرا بچہ کبھی اللہ کے گھر میں نظر آوے تھا، کبھی اذان دیتا نظر آوے تھا، کبھی تبلیغ والوں کو گشت کراتا نظر آوے تھا، اب جا کے دیکھ لو اللہ اکبر سنوکر کے اڈے پہ کھڑا ہے، یار کے ساتھ سگریٹ پی رہا ہے، یا یار کے ساتھ کر رہا ہے، بھالو ویسی جانور جیسی شکل ہے۔ میرے عزیزو یہ سارے کے سارے علماء حضرات بیٹھے ہیں، یہ داڑھی پگڑی والے بیٹھے ہیں، اگر یہ بال لمبے کریں گے تو پیچھے کی طرف زلفیں رکھیں گے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ بالوں کو اوپر کی طرف پیچھے کی طرف یہاں تک بڑھا لو، کانوں کی لو تک بڑھا لو، گردن تک بڑھا لو، چاروں طرف سے تینوں طرف سے برابر کر لو۔ یہ مدینے والی سرکار جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب بال یوں اگے کی طرف بکھیرنا، ناک تک یوں کر